الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز طلباء کرام، دنیا میں کسی بھی انسان کے اچھے اعمال کی قبولیت کے لیے اور آخرت میں نجات کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ بغیر عقیدے کے درست ہونے کے نہ اعمال قبول ہوتے ہیں اور نہ ہی انسان آخرت میں نجات کا حقدار اور مستحق بنتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقیدے وہ تین ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت، نمبر 3 قیامت اور آخرت۔ پھر توحید کی تفصیلات ہیں، نبوت کی تفصیلات ہیں، آخرت کی بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ اس وقت جس عقیدے پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے، اور نبوت کا ایک اہم جز ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آخرت میں نجات کے لیے اور دنیا میں اعمال کی قبولیت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت پر اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعتقاد ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سبق میں ہم نے 5 باتیں پڑھنی ہیں، 5 باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1، ختم نبوت کا معنی، مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت اہم کتنا ہے۔ نمبر 3، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں۔ نمبر 4، جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اجرائے نبوت کے قائل ہیں، ان کے شبہات اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ اور نمبر 5، عقیدہ ختم نبوت کی ضرورتیں کیا ہیں۔ یہ 5 باتیں ہمارے اس درس کا حصہ ہوں گی۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کا معنی۔ جب ہم کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ یہ عقیدہ اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور اہل اسلام کے ہاں اہم کتنا ہے۔ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت کے دلائل۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری نبی ہونا کس کس دلیل سے ثابت ہے۔ نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت پر ہونے والے شبہات کے جوابات۔ جو لوگ ختم نبوت کے قائل نہیں، ان کے دلائل کیا ہیں۔ اور نمبر 5، ختم نبوت کی ضرورتیں، یعنی جب اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے مجھے اور آپ کو کس کس چیز کی اب ضرورت ہے۔ نبی نے تو پیدا ہونا نہیں، اب ہماری رہنمائی کون کرے گا، ہماری ضرورتوں کو پورا کون کرے گا۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات، ختم نبوت کا معنی کیا ہے، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے جس سلسلے کی ابتدا اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی تھی، اس کی تکمیل
اس کی انتہا اور اس کا اختتام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کیا گیا۔ اس نبوت کی تکمیل کا نام، نبوت کی انتہا کا نام، نبوت کے اختتام کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد کسی بھی بندے کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کسی بندے کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ ایک ہی بات ہے جس کی تعبیریں الگ الگ ہیں۔ کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ کہتے ہیں حضور آخری نبی، سوال یہ کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو جب وہ آئیں گے آخری تو حضرت عیسیٰ ہوں گے، حضور تو نہیں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے جب کہا حضور آخری نبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ سوال یہ حضرت عیسیٰ کو نبوت حضور سے پہلے دی گئی یا بعد میں؟ جب پہلے دی گئی ہے تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہے آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ جب ہم کہتے ہیں حضور آخری نبی، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کو نبی پہلے بنایا گیا یا آپ کے بعد بنایا جائے گا؟ وہ آ جائیں، اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں۔ جب ہم نے کہا حضور کے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں ہوگا، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم نے کہا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آنے اور ہونے میں فرق ہوتا ہے، آنے اور ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا بندہ نبی نہیں بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کا بچہ ہو، وہ باہر گیا ہوا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا آنے والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے تھا اب آ رہا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا نہیں ہوگا، اس کا معنی ہے کہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو حضور کے آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہوں گے نہیں، ان کی ولادت نہیں ہوگی۔ ولادت اسی کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، لیکن ان کا نزول ہوگا، ولادت نہیں ہوگی۔ اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کے اعتبار سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی۔ ختم نبوت کے اس مفہوم کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریم کی طرف سے جو انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد، اللہ کریم کی طرف سے جو انبیاء کرام علیہم السلام کی گنتی مقرر اور متعین تھی، اللہ کے نبی جب تشریف لے آئے تو وہ تعداد اور گنتی پوری ہو گئی۔ اب اس تعداد اور گنتی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس گنتی کی تکمیل کا نام، اس تعداد کے پورا ہونے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کریم کی طرف سے جتنے انبیاء آنے تھے، انبیاء کی جو تعداد مقرر اور متعین تھی، حضور تشریف لے آئے، آپ کے تشریف لانے سے وہ تعداد پوری، وہ گنتی پوری ہو چکی ہے۔ اب اس تعداد میں اضافہ، ایسے نبی کو ماننا کہ گنتی بڑھ جائے، یہ نہیں ہوگا۔ تعداد اور گنتی کی تکمیل، تعداد اور گنتی کے پورا ہونے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، یہ تعداد تھی
23,999۔ جو ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو یہ تعداد بنی ہے 1,24,000۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ زمین پر تشریف لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لیں گے تو تعداد کتنی ہوگی؟ 1,24,000۔ حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیں، سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک علیہم الصلوۃ والسلام سارے کے سارے نبی بھی واپس آ جائیں تو تعداد کتنی ہوگی؟ اور مرزا قادیانی کو مان لیا جائے۔ اب یہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مسیلمہ کذاب کو مان لیں، یہ تعداد میں اضافہ ہے۔ اسود انسی کو مان لیں۔ تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی جو تعداد مقرر تھی، انبیاء کی جتنی گنتی اللہ نے متعین فرمائی تھی، حضور تشریف لے تو تعداد پوری، آپ تشریف لے تو مقرر کردہ گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ اب کسی ایسے بندے کو نبی ماننا کہ اس گنتی میں اضافہ ہو جائے، یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہوگا، اور کسی ایسے کو نبی ماننا کہ وہ نبی بھی ہو اور گنتی پھر بھی نہ بڑھے، یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی بھی نہیں ہے اور یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار بھی نہیں ہے۔ تو پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ابتدا حضرت آدم سے انتہا حضور پر، اسی انتہا کا نام ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، پیغمبر کے بعد کسی نبی کی ولادت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کا معنی کیا ہے؟ انبیاء کی جو تعداد مقرر تھی، انبیاء کی دو تعداد متعین تھی، جو گنتی مقرر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے وہ تعداد پوری ہو چکی ہے، مقرر کردہ گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ اس گنتی کے مکمل ہونے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ یہ عقیدہ اہم کتنا ہے؟ چونکہ یہ مسئلہ ہے دین کا، بات ہے دین کی، دین کے بارے میں کسی چیز کی اہمیت کو دیکھنا ہو، اللہ کی ذات کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اہم کتنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ہاں دیکھا جاتے، آپ کے ہاں اس عقیدے کی اور مسئلے کی اہمیت کتنی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ اہم کتنا، تابعین کے ہاں دیکھا جاتا ہے یہ مسئلہ اہم کتنا، اور اس کے بعد باقی اہل علم، اہل دین کا وہ طبقہ جو دین کا علم رکھتا ہے، ان کے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ اور مسئلہ اہم کتنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو دیکھیں تو یہ اللہ کے ہاں بھی اہم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھی اہم ہے، صحابہ کرام کے ہاں بھی اہم ہے، تابعین کے ہاں بھی اہم ہے، اور اہل علم کے ہاں بھی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم ہے؟ اللہ کے ہاں اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے؟ میں صرف ایک اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخر میں جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کا نام ہے قرآن کریم۔ یہ آسمانی کتابوں میں سے خاتم الکتب ہے۔ آسمان سے قرآن کریم کے اترنے کے بعد آسمان سے کسی اور کتاب نے نہیں اترنا۔ اس قرآن کریم کے 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن کریم کا متن ہے، قرآن کریم کا اجمال ہے، قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک یہ اس اجمال کی تفصیل ہے، اس خلاصے کی وضاحت ہے اور اس متن کی تشریح ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کا اجمال ہے، یعنی الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ کریم نے جن مضامین کو قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا تھا، ان مضامین کو اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا۔ پھر اس اختصار کی تفصیل شروع کی، متن کی تشریح شروع کی، اجمال کی وضاحت شروع کی ہے، تو وہ شروع کی ہے سورۃ البقرہ الف لام میم سے۔ جب قرآن کریم کی تشریح کا آغاز ہوا، متن تو ہو گیا،
تفصیل کا آغاز ہوا، وضاحت کا آغاز ہوا، تشریح کا آغاز ہوا، تو قرآن کریم کی تشریح اللہ کریم نے شروع کی ہے الف لام میم سے۔ گویا قرآن کریم کی ابتدا اور قرآن کریم کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم سے۔ یہ الف لام میم سے آغاز کا ہونا یہ دلیل ہے کہ اللہ کریم نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم فرما دیا۔ آپ کے بعد اس کائنات میں کسی نئے شخص کو نبوت نہیں ملنی۔ وہ کیسے؟ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے، کسی بھی لفظ کا معنی جب ظاہر ہوتا ہے اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں: ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ اور کسی بھی لفظ کا جب معنی پوشیدہ ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، اس کی بھی 4 قسمیں ہوتی ہیں: خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ ظہور معنی، خفاء معنی۔ کسی بھی لفظ کے معنی واضح ہوں گے یا معنی میں خفا اور پوشیدگی ہوگی، ان کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ جب کسی لفظ کا معنی پوشیدہ ہو، اس میں ایک ہوتی ہے خفی، ایک ہوتا ہے مشکل، ایک ہوتا ہے مجمل اور ایک ہوتا ہے متشابہ۔ خفی کسے کہتے ہیں؟ ما خفی المراد بہ بعارض لا من حیث الصیغۃ۔ کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا معنی پوشیدہ اور مخفی ہوتا ہے، لیکن اس معنی کے پوشیدہ ہونے کی وجہ لفظ نہیں ہوتا، صیغہ نہیں ہوتا، بلکہ کوئی عارض ہوتا ہے، کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے، مجبوری بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے لفظ کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس لفظ کے معنی میں جو خفا ہے، پوشیدگی ہے، کیسے ختم ہوگی؟ اصول فقہ والے کہتے ہیں بالطلب۔ اب تھوڑا سا تلاش کریں گے تو یہ خفا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس خفی سے اوپر ہے مشکل۔ اس میں جو خفا اور پوشیدگی آتی ہے وہ خفی سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں پر 2 چیزیں ہوتی ہیں: ینال المراد بالطلب ثم بالتأمل۔ پہلے طلب ہوتی ہے، پھر تأمل ہوتا ہے۔ خفی میں محض طلب اور مشکل میں طلب کے بعد تأمل ہوتا ہے۔ پہلے تلاش کرنا پڑتا ہے، جب مل جائے تو پھر سوچ و بچار کرنی پڑتی ہے۔ اس خفی سے اوپر ہوتا ہے مشکل، خفی سے اوپر ہوتا ہے مشکل، مشکل سے اوپر ہوتا ہے مجمل۔ مجمل میں ایک ایسا خفا ہوتا ہے کہ وہاں پر طلب اور تأمل کافی نہیں ہوتا، طلب اور تأمل کافی نہیں ہوتا۔ ما یوقف المراد ما یوقف علی المراد، اس کی جو مراد ہوتی ہے وہ طلب اور تأمل سے حاصل نہیں ہوتی، الا ببیان من قبل المتکلم۔ جس بندے کی بات ہوتی ہے جب تک وہ وضاحت نہ کرے مجمل کا خفا ختم نہیں ہوتا۔ اس سے اوپر ہوتا ہے متشابہ، سب سے ادنا درجے کا خفا خفی میں کیسے ختم ہوگا؟ طلب سے۔ اس سے اوپر درجے کا خفا مشکل میں کیسے ختم ہوگا؟ طلب پھر تأمل۔ اس سے اوپر درجے کا خفا مجمل میں کیسے ختم ہوگا؟ ببیان من قبل المتکلم۔ جس کا کلام ہے وہ وضاحت کرے گا کہ میری بات کا مطلب یہ تھا، میں اصل یہ سمجھانا چاہتا تھا، یہ کہنا چاہتا تھا۔ اور اس سے اوپر متشابہ، متشابہ میں اتنا خفا ہوتا ہے، اتنا خفا ہوتا ہے، اتنا خفا ہوتا ہے، نہ طلب سے کام چلتا ہے، نہ تأمل سے کام چلتا ہے، اور نہ وہاں پر متکلم کی طرف سے بیان کی امید ہوتی ہے۔ یعنی اس میں اتنا خفا ہوتا ہے، اب متکلم کی طرف سے بیان کی امید بھی کیا ہو چکی ہوتی ہے؟ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اصول فقہ والے کہتے ہیں مثال المتشابہ الحروف المقطعات فی اوائل السور۔ یہ جو متشابہ ہے نا، اس کی مثال قرآن کریم کی صورتوں کی ابتدا میں جو حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یہ متشابہ ہیں۔ الف لام میم، اس کا معنی طلب سے نہیں ملے گا، اس کا معنی طلب کے بعد تأمل سے بھی نہیں ملے گا۔ اس کا معنی ایسا ہے کہ جہاں پر متکلم کی طرف سے بیان کی امید بھی کیا ہو چکی ہو؟ ختم ہو چکی ہو۔ سوال یہ ہے کہ الف لام میم، اس کا متکلم کون؟ جواب آئے گا اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے جب بیان کی امید ختم ہو گئی، اس کی وجہ کیا؟ ہم کہتے ہیں وجہ یہ ہے اللہ متکلم ہیں، اللہ جب کلام کریں گے تو کس سے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔
اللہ کریم ہر بندے سے کلام نہیں فرماتے، اللہ کلام کے لیے انتخاب کرتے ہیں وحی کا، وحی کے لیے انتخاب کرتے ہیں جبریل کا، جبریل کو جس کے پاس بھیجیں اس کے لیے انتخاب کرتے ہیں نبی اور رسول کا۔ اگر نبی نہیں تو جبریل نہیں، جبریل نہیں تو وحی نہیں، وحی نہیں تو اللہ کی طرف سے بیان نہیں ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ البقرہ یعنی قرآن کریم کی ابتدا الف لام میم سے کی۔ اب اس لفظ کی مراد ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی، جب پیغمبر کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، اللہ نے وضاحت کرنی ہے تو جبریل وضاحت لے کر کس کے پاس آئے گا؟ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اب اللہ کریم کے ہاں یہ عقیدہ کتنا اہم تھا، اللہ نے قرآن کریم کو آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب بنایا، اور قیامت کی صبح تک اللہ نے آنے والے آخری انسان کے لیے ہدایت، نجات، سیدھے راستے پر چلنے کا معیار رب کے قرآن کو بنایا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور جب قرآن کی ابتدا کی ہے، اللہ نے اپنی توحید سے بھی نہیں کی، مراد تشریح ہے، ویسے متن کی ابتدا تو توحید سے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب تشریح کا اللہ نے آغاز کیا، چونکہ دین اسلام نام تھا عقائد کا، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، نہ عمل کا فائدہ، نہ اخلاق کا فائدہ، نہ معاشرت کا فائدہ، نہ معاملات کا فائدہ، کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں۔ اللہ نے قرآن کی تشریح شروع کی ہے عقائد سے۔ عقیدے میں اللہ نے توحید نہیں رکھی، اللہ نے آخرت نہیں رکھی، اللہ نے کسی اور عقیدے کو نہیں رکھا۔ اللہ نے قرآن کریم کی تشریح کا آغاز پیغمبر کی ختم نبوت سے کیا، یہ سمجھانے کے لیے اگر میرے نبی کی ختم نبوت پر ایمان ہوگا توحید کو ماننے کا فائدہ ہوگا، اگر ختم نبوت پر ایمان ہوگا آخرت کو ماننے کا فائدہ ہوگا۔ اب اللہ کے ہاں یہ عقیدہ اہم کتنا ہے؟ خلاصہ یہ، قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب، قرآن کریم کی تشریح سورۃ البقرہ سے شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے کر کے اللہ نے بتا دیا۔ قرآن کریم تب سمجھ آئے گا جب حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرو گے۔ اللہ کی توحید کو ماننا تب مفید ہوگا جب پیغمبر کی ختم نبوت کا اقرار کرو گے، آخرت کو ماننا بھی تب مفید ہوگا جب پیغمبر کی ختم نبوت کا اقرار کرو گے۔ یہ اللہ کے ہاں کتنا اہم ہے۔ قرآن کریم کی تشریح کا آغاز اللہ نے کہاں سے کیا؟ پیغمبر کی ختم نبوت سے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کو دیکھا جاتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی ذات سے۔ نبوت کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہے، سنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ متحمل تھے، اللہ کے نبی حوصلے والے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بڑی باتوں کو برداشت کر جاتے تھے، لیکن جب بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت کو مختلف انداز میں سمجھایا، 200 سے زائد مرتبہ سمجھایا۔ آپ نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اپنی ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھایا۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی باری آتی ہے، پیغمبر کا لہجہ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی کتنے سخت الفاظ کے ساتھ اپنی ختم نبوت کو بیان فرماتے ہیں۔ مسند ابی عوانہ میں امام ابو عوانہ نے لکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دنوں میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام تھا مسیلمہ۔ اس کا دعویٰ کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی، میں بھی نبی، حضور بھی رسول، میں بھی رسول، اللہ کے نبی بھی خدا کے پیغمبر، میں بھی پیغمبر۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا۔ خط کیا تھا؟ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ۔ خط لکھا کہ یہ خط ہے مسیلمہ کی طرف سے جو اللہ کا نبی، جانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بھی اللہ کے نبی۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب خط پہنچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب لکھا، جسے امام بیہقی نے شعب الایمان حدیث نمبر 1370 کے تحت نقل کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذابی۔ اس نے کیا کہا؟ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جواب ہے کس کی طرف سے؟ من محمد الرسول اللہ، حضرت محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں۔ جائے گا کس کے پاس؟ الی مسیلمۃ الکذاب۔ فرمایا کہ تو رسول نہیں ہے، تو کذاب ہے،
تو رسول نہیں ہے، تو جھوٹا ہے۔ اتنا سخت لہجہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا شدت کے ساتھ جواب دینا، یہ دلیل ہے کہ پیغمبر اپنی ختم نبوت پر ایک منٹ کے لیے بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ہاں عقیدہ کتنا اہم تھا۔ اگر صحابہ کرام کی اجتماعی زندگی کو دیکھیں تب بھی عقیدہ ختم نبوت سمجھ آتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کی انفرادی زندگی کو دیکھیں تب بھی عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ میں ایک بات اجماع کی کر لیتا ہوں، ایک بات انفرادی کر لیتا ہوں۔ اگر دیکھیں صحابہ کرام کی اجتماعی قوت، طاقت اور محنت کو، آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کے ہاں پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانشین پیغمبر بنے، خلیفہ رسول بنے، خلیفہ اول بلا فصل بنے۔ خلافت صدیق اکبر کے انعقاد کے بعد امت کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا ہے وہ پیغمبر کی ختم نبوت پر ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد جب آپ کی خلافت منعقد ہو گئی، وگرنہ اس سے پہلے اللہ کے نبی کی وفات پر بھی صحابہ کا اجماع، اس سے پہلے نبوت کی حیات فی القبر پر بھی صحابہ کا اجماع، اس سے پہلے خلافت صدیق پر بھی صحابہ کا اجماع۔ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول بن گئے، جانشین پیغمبر بن گئے، تو عہد صدیقی میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے انعقاد کے بعد سب سے پہلا اجماع کس پر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نبی ہونے پر، پیغمبر کی ختم نبوت پر۔ اسی کے لیے جنگ یمامہ لڑی گئی، اور یہ کتنا اہم مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، ان 23 سالوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے لیے، نبی علیہ السلام کی نبوت کے دفاع کے لیے جن صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہیں شہدائے نبوت کہا جاتا ہے، ان کی تعداد 260 کے لگ بھگ ہے، جنہوں نے پیغمبر کی نبوت کے لیے شہادت، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 23 سال کے عرصے میں شہدائے نبوت کی تعداد تقریباً 260 کے لگ بھگ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام نے جو ایک پہلی جنگ لڑی، جنگ یمامہ، ان میں جن صحابہ اور تابعین نے اکثریت صحابہ کی ہے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے جنہوں نے جان دی ہے، ان شہدائے ختم نبوت کی تعداد 1200 ہے۔ شہدائے نبوت کی تعداد 260 کے لگ بھگ، اور شہدائے ختم نبوت کی تعداد تقریباً 1200 بنتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے ہاں اس عقیدے کی اہمیت کتنی تھی۔ اگر انفرادی بات کریں، الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مسیلمہ کذاب کے پاس حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا، تو مسیلمہ کذاب نے پوچھا، اتشہد ان محمد الرسول اللہ، اے حبیب کیا تو اس بات کو مانتا ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا نعم، بالکل مانتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، انا اسم لا اسمع، تو کہتا ہے مانتا ہے، میں تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ ماننا تو دور کی بات ہے، تیرے یہ الفاظ میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے کہا نہیں مانے گا، وہ قطیو کا اربن اربا، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ فرمایا کر لے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے قتل کیا۔ ابن عبد البر مالکی فرماتے فقطعہ مسیلمۃ عضواً عضواً، اس ظالم نے حضرت حبیب بن زید انصاری کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹنا شروع کیا۔ فمات شہیدہ، حضرت حبیب بن زید انصاری نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن انا اسم لا اسمع کہہ کر بتایا۔ پیغمبر کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، قبول کرنا تو دور کی بات ہے، یہ امت اس کے دعوے نبوت کو سننے کے لیے بھی تیار۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ہاں عقیدے کی اہمیت تھی۔ تابعین کو دیکھیں، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں کود گئے ہیں، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت اس کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ تابعین میں سے سید الفقہاء
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور یہ ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتوی تکفیر میں اپنے دور میں سب سے زیادہ محتاط تھے۔ کسی بندے پر آپ کفر کا فتویٰ لگانے میں جلدی نہیں کرتے تھے، آپ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح اس بندے کو کفر سے بچایا جائے، تعویل کرتے تھے، ایسا معنی بیان کرتے تھے جس کی وجہ سے بندہ کفر سے بچ جاتا ہے۔ مشہور واقعہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حسد میں مبتلا تھا۔ اس نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا، حضرت یہ بتائیں کہ ایک بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کرتا، ایک شخص ہے جو یہودیوں اور نصارہ کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی تصدیق کرتا ہے، ایک بندہ ہے جو حق سے نفرت کرتا ہے، ایک بندہ ہے جو فتنے سے محبت کرتا ہے، ایک بندہ ہے جو خدا کی رحمت سے بھاگتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے پوچھا تو شاگردوں نے کہا استاد جی یہ تو گیا، یہ تو کافر ہے، پرلے درجے کا کافر ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تو نے مجھے چھیڑنے کے لیے یہ بات پوچھی ہے، اگر میں تجھے جواب دے دوں تو کیا آج کے بعد اپنی زبان میرے بارے میں خاموش کر لے گا؟ آج کے بعد کوئی بات تو نہیں کر؟ اس نے کہا نہیں کروں گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ یہ بندہ میری نگاہ میں اللہ کا ولی ہے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ جو کہا گیا نا کہ یہ بندہ صلاۃ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کرتا، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے علاقے کے ہر جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا، جنازے میں رکوع بھی نہیں ہوتا، سجدہ بھی نہیں ہوتا، اور بعض کتب میں ہے صلاۃ کا لفظ ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے، اس صلاۃ میں رکوع بھی نہیں ہوتا اور سجدہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو تو نے کہا نا یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، اس کا معنی یہ کہ یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، عیسائی غلط، نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہودی غلط، یہ کہتے ہیں اس قول میں تم دونوں سچے ہو۔ یہ یہودی کہتے ہیں نا عیسائی غلط، یہ کہتے ہیں تم نے بالکل ٹھیک کہا، عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط، یہ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آئیے؟ تو ہم بھی امام صاحب کے مقلد ہیں نا۔ یہاں پاکستان میں جب عقیدہ حیات کو چھیڑا گیا، اس عقیدے کا انکار کیا گیا، ابتدا میں ایک تھے، پھر چلتے چلتے توال و تناسل کا سلسلہ چلا تو پھر جماعتیں تقسیم ہوئی ہیں، ایک جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، ایک مرکزی اشاعت التوحید و سنہ۔ اب تو ماشاءاللہ کافی ترقیاں ہو رہی ہیں، ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابتدا میں دو تھی، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ اور مرکزی اشاعت التوحید و سنہ۔ جمعیت میں یہ گجرات والے حضرات، پنج پیر والے حضرات تھے، اور مرکزی میں اس وقت کے خطیب تھے علامہ احمد سعید خان ملتانی صاحب، وہ تھے۔ انہوں نے جب ان کی ٹھکائی کی، گجرات والوں کی، گجرا والوں کی، اور اسی طرح راول پنڈی والوں کی، پھر پنج پیر والوں کی، تو انہوں نے پھر جماعت سے نکالا۔ پھر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے خس کم جہاں پاک، علامہ احمد سعید کے خلاف خس کم جہاں پاک، یعنی مٹی جتنا کم ہوگی اتنا ماحول صاف ستھرا ہوگا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مئی کا مہینہ تھا، 1998 ہے، یہ 90 سن میرے ذہن میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عضو معطل کو جسم سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں آسان لفظ میں کہتا ہوں ختنہ کیا گیا، عضو معطل کو جسم سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا خاص کم جہاں پاک کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کے بڑے تھے علامہ احمد سعید خان ملتانی صاحب، ان کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے مولانا سیف اللہ خالد صاحب۔ جب علامہ صاحب الگ ہوئے تھے اس وقت سیف اللہ خالد صاحب مماتی تھے، ان کے ایک دوسرے بیٹے مولانا عصمت اللہ صاحب وہ غیر مقلد تھے۔ آج کل عصمت اللہ صاحب مماتی ہیں اور سیف اللہ خالد صاحب غیر مقلد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت سیف اللہ خالد صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، چھوٹا سا کتابچہ، اس کا نام تھا البطش الشدید علی اشاعت التعویذ، البطش الشدید علی اشاعت التعویذ۔ انہوں نے کہا اشاعت التوحید نہیں، یہ اشاعت التعویذ ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہیں، خاص کم جہاں پاک میں انہوں نے کہا تھا تم غلط ہو۔ ہم تو چونکہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں خاص کم جہاں پاک والے نے بھی ٹھیک کہے، البطش الشدید والے نے بھی ٹھیک کہے، اس لیے کہ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر کبھی دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو دونوں کی کیا کرو؟ تصدیق کر لو۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ جو کہا گیا نا یہود و نصارہ کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط، یہ کہتے ہیں تم نے ٹھیک کہا،
عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط، یہ کہتے ہیں تم نے بھی، یہ تو مسلمان ہے پکا۔ یہ جو تم نے کہا ہے نا حق سے نفرت کرتا ہے، فرمایا اس کا معنی یہ کہ موت حق ہے، اور موت سے بندہ طبی طور پر نفرت کرتا ہے اس وجہ سے کہ زندہ رہوں گا تو زیادہ نیکیاں کروں گا۔ یہ جو تم نے کہا نا فتنے سے پیار کرتا ہے، اس سے مراد ہے مال اور اولاد، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور بندہ مال سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ جو تم نے کہا نا رحمت سے بھاگتا ہے، اس سے مراد ہے بارش، جب بارش آتی ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے، اس لیے میری نگاہ میں یہ بندہ کیا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ میں نے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ عرض کیا ہے کہ امام صاحب کسی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے میں کہ یہ بندہ مسلمان ہے کافر نہیں، کس درجے تک جاتے ہیں، اتنا محتاط بندہ۔ لیکن جب باری اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی آتی ہے، الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان، ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، فصل نمبر 22 فصل نمبر 23 میں امام صاحب کا فتویٰ نقل کیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں من طلب منہ علامتاً فقد کفر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی، اور کوئی بندہ یہ سوچ کر اس سے دلیل کا مطالبہ کرے کہ اگر یہ دلیل دے گا تو میں اس کی نبوت کا اقرار کر لوں گا، امام صاحب فرماتے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اسے چھوڑو، یہ نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اتنا محتاط بندہ ختم نبوت کے معاملے میں کیسے ڈٹ کے کھڑا ہے۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ اگر اہل علم کو دیکھیں، متکلمین، مفسرین، فقہا پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کو ان عقائد میں شامل کرتے ہیں جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، جنہیں مانے بغیر کوئی بندہ بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا معنی؟ اگر کوئی بندہ اللہ کو مانے، خالق مانے، مالک مانے، رازق مانے، مشکل کشا، حاجت روا مانے، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، کہتے ہیں یہ بندہ مومن نہیں۔ اگرچہ اللہ کو مان رہا، خالق مالک رازق مان رہا، اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا کافی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ حضور کو مانے، نبی مانے، رسول مانے، صاحب شریعت پیغمبر مانے، اللہ کے نبی کو افضل الانبیاء، اللہ کے نبی کو سید الانبیاء، اللہ کے نبی کو امام الانبیاء مانے، لیکن خاتم الانبیاء نہ مانے، اس بندے کے بھی ایمان کا فائدہ نہیں، یہ بندہ بھی مومن نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، وحدہ لا شریک ماننا ضروری، پیغمبر کو بھی ماننا کافی نہیں، خاتم الانبیاء ماننا ضروری، اللہ کی وحدانیت وجود کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کو ماننا ضروری، پیغمبر کی نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ جیسے کوئی بندہ توحید کو نہ مانے، وجود باری تعالیٰ ماننے کا فائدہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ پیغمبر کی ختم نبوت کو نہ مانے، نبوت کو بھی ماننے کا فائدہ نہیں۔ اور علماء نے یہاں تک کہا اذا لم یعرف ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم، اگر کوئی بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ حضور آخری نبی ہیں یا آخری نبی نہیں، کہتے ہیں فلیس بمسلم، یہ عدم معرفت والا بھی مومن نہیں۔ کیوں؟ صاحب الاشباء والنظائر ثانی ابو حنیفہ امام ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ مِنَ الضروریات، اس لیے کہ پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ عام عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان عقائد میں سے ایک ہے جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ جیسے وجود باری تعالیٰ کے ساتھ مومن ہونے کے لیے توحید پر ایمان ضروری، اسی طرح مومن ہونے کے لیے نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری ہے۔ ایمان اسی بندے کا معتبر ہوگا جو اللہ کو مانے، وحدہ لا شریک مانے، اور پیغمبر کو مانے، آخری نبی مانے۔ جیسے اللہ کی وجود کے ساتھ وحدانیت پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح پیغمبر کی نبوت کے ساتھ ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری ہے۔ دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عقیدہ اہم کتنا ہے، یہ عقیدہ اہم کتنا ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پیغمبر کی ختم نبوت پر ہمارے پاس دلائل کیا ہیں؟ ہمارے پاس دلائل کیا ہیں؟ قرآن بھی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، امت کا اجماع بھی موجود ہے۔ میں ان میں سے 2-4 دلیلیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر عرض کرتا ہوں، قرآنی دلائل پر میں انشاءاللہ کل بات کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
آخری نبی ہونے پر دلائل سمجھیں صوفی صاحب، حضور آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با شہادت ہوئی، 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا گیا، نام محمد اور نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 نام وہ ہیں جو آپ کے ذاتی ہیں، اس کے علاوہ باقی نام آپ کے وصفی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 7ویں دن نام محمد اور احمد رکھنا، یہ اسم محمد دلیل ہے کہ یہ جو مسمى ہے، جس کا نام محمد اور احمد رکھا گیا، یہ فقط نبی نہیں بلکہ خاتم النبوت ہے، یہ فقط نبی نہیں آخری ہے، یہ فقط نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اسم محمد کیسے دلیل ہے؟ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ترجمان السنہ کی پہلی جلد میں حافظ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے۔ چلیں اس سے پہلے فرماتے ہیں جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آپ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نبی کے نام مبارک میں آپ کو ہا، میم، دال، حمد کا مادہ اکٹھا نہیں ملے گا۔ الگ الگ تو ملیں گے، آدم میں دال اور میم ہوگی، ہا نہیں ہے، ابراہیم میں میم ہوگی، ہا اور دال نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کو آپ دیکھتے جائیں، حضور سے پہلے کسی بھی نبی کے مبارک نام میں ہا، میم اور دال مادہ حمد آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی تشریف لے، آپ کا نام ہے محمد، اس میں بھی حمد ہے، آپ کا نام ہے احمد، اس میں بھی حمد ہے۔ اب سوال یہ ہے، آپ سے پہلے انبیاء کے مبارک ناموں میں حمد کا مادہ کیوں نہیں؟ آپ کے مبارک نام میں حمد کا مادہ کیوں ہے؟ مولانا بدر عالم میٹھی فرماتے ہیں اس لیے کہ پہلے والے انبیاء تھے، حضور خاتم الانبیاء ہیں، ان کے لیے نبوت تھی، آپ کے لیے ختم نبوت ہے، اس لیے ان کے مادہ میں حمد نہیں، نام کے مادہ میں حمد نہیں۔ پیغمبر کے مبارک نام میں حمد کا مادہ موجود ہے۔ کیا معنی؟ فرماتے ہیں آپ شریعت کا جائزہ لیں، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کام کو مکمل کر لے، کسی کام کو اختتام تک پہنچا دے، تو کام کے آخر میں اللہ کی حمد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صبح اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمد کا معنی یہ ہے ہماری نیند پوری، ہماری نیند مکمل، ہماری نیند ختم۔ آپ نے کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، دعا پڑھی، الحمد میں مادہ حمد موجود، اس کا معنی ہے کہ ہمارا کھانے والا فعل پورا، کھانے والا عمل مکمل، کھانے والا عمل ختم۔ آپ نے سفر کیا، سفر سے واپس ہے، آپ نے ایک دعا پڑھی، اس میں ایک جملہ ہے لربنا حامدون، حامدون میں مادہ حمد موجود ہے، اس کا معنی ہمارا سفر پورا، ہمارا سفر مکمل، ہمارا سفر ختم۔ آپ نے تقریر کی، کہا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اس میں حمد کا مادہ موجود ہے، اس کا معنی میری تقریر مکمل، میری گفتگو پوری، میرا بیان ختم۔ آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، بیدار ہونے سے لے کر جنت میں جانے تک، جب جنتی جنت میں جائیں گے، قرآن کہتے ہیں وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر بھی مادہ حمد موجود ہے، اس کا معنی ہماری مشکلات ختم، ہماری تکلیفیں ختم، ہماری دنیا کی زندگی مکمل۔ اب ایسی زندگی شروع ہونے لگی جہاں پر کسی قسم کی پریشانی اور مشکل نہیں۔ بیدار ہونے سے لے کر جنت میں جانے تک یہ مادہ حمد بتا رہا ہے۔ حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، کسی جگہ پر حمد کا معنی اس سے پہلے والا کام پورا، پہلے والا کام کامل، مکمل، اپنی انتہا اور اختتام کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سے پہلے جتنے نبی بھیجے، کسی نبی کے مبارک نام میں حمد کا مادہ نہیں۔ پیغمبر کے نام محمد میں بھی حمد، نام احمد میں بھی حمد۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ سمجھانا چاہتے تھے جیسے حمد آخر میں تو محمد اور احمد بھی آخر میں، جیسے حمد کا معنی کام پورا ہو گیا، محمد اور احمد کا معنی قصر نبوت بھی پورا ہو گیا۔ جیسے حمد ہمیشہ اختتام پر، تو محمد اور احمد بھی ہمیشہ اختتام پر ہوتا ہے۔ پہلے انبیاء کے مبارک ناموں میں مادہ حمد نہ ہونا ان کے نبی ہونے کی دلیل
हुजूर के मुबारक नाम में मोहम्मद और अहमद में हम्द का होना आपके आखिरी नबी होने की दलील। आप में से किसी के जहन में सवाल आ सकता है, हम्द आखिर में तो नहीं होती, हम तो इब्तिदा में भी होती है। ख़तीब आखिर में नहीं कहता अब आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो तो इब्तिदा में भी कहते नहमदहू, वो तो इब्तिदा में भी कहते अल्हम्दुलिल्लाह, तो इब्तिदा में भी तो हम्द हो सकती है। अब कासिमुल उलूम वल खैरात हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह तहज़ीरुन नास में फरमाते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम्द इब्तिदा में भी होती है, हम्द इंतहा में भी होती है, हम्द शुरू में भी होती है, हम्द आखिर में भी होती है। फिर मेरी बात आप मान लो, पैगंबर का एक ख़ास वस्फ़ है ख़ातमुल अंबिया होना। फरमाते ख़ातमियत एक जिन्स है जिसकी दो नौएं हैं। ख़ातमियत एक जिन्स है जिसकी दो नौएं हैं। नंबर एक ख़ातमियत ज़मानी और नंबर दो ख़ातमियत रुतबी। ख़ातमियत ज़मानी का माना ये हुजूर का ज़माना आखिर में, ख़ातमियत रुतबी का माना ये है रुतबे की इब्तिदा भी हुजूर से, रुतबे की इंतहा भी हुजूर पर। फरमाते हैं आपकी नबुव्वत ख़ातमियत रुतबी की वजह से नबुव्वत भी ज़ात है, और बाकी अंबिया की नबुव्वत वो आपकी नबुव्वत का अक्स है, उनकी नबुव्वत बिल अर्ज़ है। और बिज़ात का ख़ासा ये है बिल अर्ज़ शुरू भी बिज़ात से होता है और बिल अर्ज़ ख़त्म भी बिज़ात पे होता है। फरमाते हैं अब इसका माना ये नबुव्वत की इब्तिदा भी हुजूर से, नबुव्वत की इंतहा भी हुजूर पर, इब्तिदा भी अल्लाह के नबी से है, इख्तिताम भी पैगंबर की ज़ात पर। हज़रत ये कैसे होगा, हुजूर पहले भी नबी आप आखिरी भी नबी। मैंने कहा था हज़रत ननोतवी का ख़ासा ये है, आप मनक़ूल को माक़ूल, माक़ूल को महसूस बना कर पेश करते हैं। हज़रत फरमाते हैं मैं समझाता हूँ, आप एक कागज़ लें फिर एक प्रकार लें, उस प्रकार के साथ आप उस कागज़ पे दायरा बनाएं, उस कागज़ पे एक लकीर खींचें। जब आप प्रकार लेंगे इस प्रकार के दो कोने होंगे, आपने एक कोने को दरमियान में रखना है और दूसरे कोने के साथ आपने दायरा बनाना है, दूसरे कोने के साथ आपने लकीर खींचनी है। फरमाते हैं जिस जगह पर आपने प्रकार का एक कोना और सिरा रखा, जो ही आप यहाँ पर प्रकार रखेंगे यहाँ पर एक नुक्ता बन जाएगा, लेकिन वो नुक्ता नज़र नहीं आएगा। ये मरकज़ है इस दायरे का। जब दायरा बनाना शुरू करेंगे, ये दायरा क्यों बन रहा है, इसलिए कि मरकज़ बन चुका। ये दायरा क्यों बन रहा है, इसलिए कि पहला नुक्ता बन चुका। अब इसकी वजह से दायरा बनेगा। प्रकार के दूसरे सिरे से जो लकीर खींची इसे कहते हैं दायरा, जो दरमियान में नुक्ता बना इसे कहते हैं मरकज़ दायरा। अब अगर कोई बंदा पूछे कि जो ही हमने प्रकार रखी, जो ही हमने प्रकार को रखा यहाँ पर एक नुक्ता बना, जब प्रकार को हटाया तो दायरा भी नज़र आ रहा है और ये नुक्ता भी नज़र आ रहा है, लेकिन जब दायरा बन रहा था नुक्ता नज़र तो नहीं आ रहा था, मौजूद तो है। अब हज़रत ननोतवी फरमाएं अगर कोई बंदा आपसे पूछे ये नुक्ता अव्वल है या नुक्ता आखिर है, आप कहेंगे ये अव्वल भी है ये आखिर भी है। अव्वल क्यों है, वजूद में, आखिर क्यों है, ज़ुहूर में। ये बनता सबसे पहले है, नज़र सबसे आखिर में आता है। फरमाते हैं जब अल्लाह ने नबुव्वत की इब्तिदा की, अल्लाह ने अपने नबी को नबुव्वत के दायरे का मरकज़ बनाया, पैगंबर की ज़ात से नबुव्वत की इब्तिदा की। अब ये दायरा बन रहा, आदम भी नज़र आ रहे, मोहम्मद नज़र नहीं आ रहे, आदम नज़र आ रहे, हुजूर नज़र नहीं आ रहे, इब्राहीम नज़र आ रहे, हुजूर नज़र नहीं आ रहे। जो ही दायरा चलते चलते इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, अल्लाह ने इस मरकज़ के, अल्लाह ने इस दायरे के दो सिर्रों को बयान किया। मरकज़ एक दायरा, ये जो दायरा बना है इसका एक कोना हज़रत आदम, दूसरा कोना हज़रत ईसा हैं और मरकज़ अल्लाह के नबी हैं। फरमाते मरकज़ की वजह से चूँकि दायरा बनता है, ये दायरा बना सबसे पहले है। नज़र कब आएगा, जब दायरा मुकम्मल हो जाएगा। फरमाते हमारे नबी नबी अव्वल भी हैं, हमारे नबी नबी आखिर भी हैं। इसका माना क्या, हमारे नबी नबी अव्वल हैं वजूद नबुव्वत में और हमारे पैगंबर नबी आखिर हैं ज़ुहूर नबुव्वत में। चूँकि जो मरकज़ होता है इसी की वजह से दायरा बनता है। फिर मान लेना चाहिए नबुव्वत अंबिया को मिली हमारे पैगंबर की वजह से, इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को जो नाम ज़ाती दिए वो एक नहीं, अल्लाह ने दो दिए। क्यों, इसलिए कि ख़तीब इब्तिदा भी हम से करता है, इंतहा भी हमद पे करता है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को दो नाम दिए, एक नाम मोहम्मद,
ایک نام احمد۔ اللہ نے ان دو ناموں میں حمد کو اکٹھا کر کے بتا دیا، نبوت کی ابتدا محمد کریم سے اور نبوت کی انتہا یہ بھی محمد کریم پر ہوگی۔ حمد سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا، حمد کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی ایسے نبی ہیں، اگر وجود نبوت کی بات کریں گے آپ سے پہلے کوئی نہیں، اسی کو خاتمیت رتبی کہتے ہیں، اور اگر آخر کی بات کریں گے آپ کے بعد بھی نبی کوئی نہیں، اسی کو خاتمیت زمانی کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو نام محمد اور احمد دے کر بتا دیا۔ اگر زمانے کے اعتبار سے بات کرو گے، زمانے کے اعتبار سے بھی حضور آخری ہیں، اگر رتبے کے اعتبار سے بات کرو گے تو رتبے کے اعتبار سے بھی حضور آخری نبی ہیں۔ نبوت کی ابتدا بھی حضور سے، نبوت کی انتہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ آپ کا نام محمد دلیل ہے کہ حضور، اب ان کے بعد جو آئے گا بابا وہ غلام احمد تو ہو سکتا ہے، احمد نہیں ہو سکتا۔ اب جو آئے گا تو غلامی کا طوق پہن کر آئے گا۔ اب اگر کوئی آئے گا تو پیغمبر کی غلامی کو قبول کر کے آئے گا، اب احمد نہیں ہو سکتا۔ انبیاء میں سے اللہ نے اپنے نبی کو نام محمد اور احمد دے کر بتا دیا، جیسے حمد آخر میں، محمد اور احمد آخر میں، جیسے حمد کا معنی کسی چیز کی تکمیل ہوتی ہے، محمد اور احمد کا معنی بھی قصر نبوت کی